ٹھیک نہیں لگتی، بلکہ ایک بات تمہارے جی نے بنا لی ہے۔ ہوا یہ تھا، جس طرح مفسرین لکھتے ہیں کہ قمیض اتار کے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی، تو کوئی جانور ذبح کر کے اس کے اوپر خون لگا کے آ گئے۔ اب بعض اوقات کوئی بندہ غلطی کرتا ہے نا، جرم کرتا ہے، تو اس میں ایسی غلطی کر جاتا ہے کہ پکڑا جاتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے دیکھا قمیض بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، کہیں سے پھٹی ہوئی ہے، قمیض کہیں سے پھٹی ہوئی نہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کی فراست سمجھ گئے، بھائی بیڑیا جو ہے نا بڑا سمجھدار تھا کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، اس کی قمیض خراب نہیں کرنی، قمیض نہیں خراب کرنی، مجھے بھاوے کھا جاؤ۔ تو یعقوب علیہ السلام کی فہم و فراست سے انہوں نے سمجھ لیا، فرمایا فصبر جمیل، صبر ہی اچھا ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ تعالیٰ مددگار ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیارۃ فارسلوا، اور آیا ایک قافلہ، پس بھیجا انہوں نے، واردہم فادلی دلوا، پانی کا ڈول نکالنے کے لیے کنویں سے۔ تو جب قافلے سفر کرتے تھے نا، تو جہاں پر کنواں وغیرہ ہوتا تھا نا، وہاں پہ رات گزارتے تھے کہ پانی مل جائے۔ تو انہوں نے بھیجا پانی نکالنے کے لیے ڈول دے کر۔ تو جب اس نے ڈول ڈالا نا کنویں کے اندر، یوسف علیہ السلام کو موقع مل گیا، وہ ڈول میں بیٹھ گئے، اور جب اس نے نکالا تو دیکھا کہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، بڑا پیارا۔ تو اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، اے خوشخبری یہ تو غلام ہے۔ تو اس وقت تو غلام ہوتے تھے نا، اور غلاموں کو فروخت بھی کیا جاتا تھا۔ کہنے لگا یہ تو بڑی خوشخبری کی بات ہے، یہ ہمیں مل گیا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور چھپا لیا اس کو، وَأَسَرُّوهُ چھپا لیا، بِضَاعَةً مال سمجھ کر، یہ مال ہے ساڈا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَاتٍ، اور بیچ ڈالا اس کو گنتی کی چونیاں، چونی سمجھ دو، اب نہیں ہوتی، پہلے 1 روپے کی 4 چونیاں ہوتی تھیں۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ادو 1 پیسہ بھی ہوندا سی، 5 پیسہ بھی ہوندا سی، 10 پیسہ بھی، 2 10 پیسے تے 1 5 پیسہ، 25 پیسے، اینو کی آندے سن؟ چونی آندے سن۔ اچھا جی، بیچ ڈالا اس کو چند درہم کے اندر، چند چونیوں کے بدلے میں۔ دیکھو بھائی ایک بات سمجھو، عام مفسرین نے یہاں پر یہ معنی کیا ہے کہ یہ بیچنا اس قافلے کا مصر میں جا کے ہے، بادشاہ کے دربار میں۔ اور یہ مفسرین کہتے ہیں، عام مفسرین، کہ یوسف علیہ السلام کو ایک ہی بار بیچا گیا ہے مصر کے اندر۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ تجارت کا مال سمجھ کر پکڑا تھا، تو اتنی کم قیمت میں کیوں بیچ دیا؟ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب مفسرین دیتے ہیں کہ ان کو ڈر تھا کہ کہیں اس کے وارث پیچھے سے آ نہ جائیں، چلو جتنی قیمت ملتی ہے اتنی کافی ہے وہ اطلاع سمیع اللہ۔
راہ چو ملی نا چاندی دی انگوٹھی تے گئے جناب اقبال سنیارے کول، وہ سی 1000 روپے دی، انہیں کہا 200 روپیہ، نے کہا دے جلدی کر ہے کدھر یہ نہ ہوئے پیچھے تار مان دی انگوٹھی ہو ہوندا پیا ہوئے، دے لیا 200، میں تو اتوں نکلا، ٹھیک ہے، وہ تو جا کے کوئی دہی بھلے فروٹ چاٹ کھاواں، ٹھیک ہے۔ یہ عام مفسرین ہیں۔ حضرت وارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ بیچنا ایک بار نہیں ہے بلکہ بیچنا 2 بار ہے۔ وارث صاحب کہتے ہیں کہ بیچنا ایک بار ہے، 2 بار نہیں ہے۔ پہلے مفسرین کہتے ہیں نا کہ 2 بار بیچنا ہے۔ دیکھو وارث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس وقت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے انہوں نے نکالا تو لے کر چلے گئے، دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہاں پر آ گئے یوسف کے بھائی اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا غلام ہے، یہ ہمارا غلام ہے، لیکن اس کو بھاگنے کی عادت ہے، تو انہوں نے کہا پھر ہمارے پر بیچ دو۔ تو انہوں نے چند درم، یعنی بعض نے لکھا ہے یا والد صاحب فرماتے ہیں 18 درم کے اندر بیچا۔ 10 بھائی تھے، 9 بھائیوں نے 2 درم آپس میں بانٹ لیے، بڑے بھائی یہودا نے حصہ نہیں لیا، یہ دوسرے مفسرین کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جا کے مصر کے اندر عزیز مصر، ابھی اس کی بات آ جاتی ہے، اس کے پاس باری قیمت میں بیچا، تو وہ کہتے ہیں کہ 2 بار یوسف علیہ السلام کو بیچا گیا۔ والد صاحب کہتے ہیں نہیں، بھائیوں نے نہیں بیچا۔ کیوں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب بچہ گم ہوا یوسف، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے مرید ہے شہر کے اندر، ہون بھائی کون شیر باسو چلائے جنریٹر جاؤ دوجے پاسے کرے جی، ایک پاسے دی لیٹ گئی ہے تے شیر باز کتے ہوئے چلا دے، پھر گل سنو، باغ حسین اٹھاؤ، باغ حسین۔ ہلو، ہاں جی بجلی بند ہو گئی، ذرا نیچے آؤ جلدی، جی دوجی جلدی جی دوجی سائڈ دی ہے تو وہ چلاؤ، نہیں تو جنریٹر چلاؤ۔ اچھا جی، تو دوسرے مفسرین کہتے ہیں کہ 2 بار بیچا، پہلے بھائیوں نے بیچ دیا قافلے والوں کو، یہ قافلہ مدین سے آ رہا تھا، مصر جا رہا تھا، پھر آگے جا کے قافلے والوں نے مصر کے وزیر کو بیچا۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ دیکھو یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، بڑے ان کے مرید ہیں، انہوں نے ظاہری بات ہے کہا ہوگا اپنے مریدین کو، یا نہ بھی کہا ہو تو جو تکلیف یعقوب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر کو پہنچی، تو جو ان کے ساتھی ہیں، ہر نبی کے جو ساتھی ہوتے ہیں تھوڑے ہو یا زیادہ، ٹھیک ہے،
تو انہوں نے ظاہری بات ہے کہ تلاش کرنا تھا۔ اور دیکھو یعقوب علیہ السلام کی فراست پہلے ظاہر ہو چکی ہے کہ انہوں نے سمجھا کہ بھیڑیے شیڑیے نے کھایا کوئی نہیں، تو انہوں نے ساتھیوں کو کہا ہوگا کہ مجھے اس بات پر شک ہے، تو جو مرید ہے نا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں پر نظر رکھی ہوگی۔ انجی ہوتا ہے نا جس پر شک ہو۔ تو اب اگر بھائی دوبارہ کنویں کی طرف جاتے ہیں تو سارا شہر جو ہے وہ ان پر نظر رکھے ہوا ہے، تو وہ پھر پیچھے پیچھے جاتے چھپ کے دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے، تو پتہ چل جاتا۔ تو حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دوبارہ کنویں کی طرف گئے ہی نہیں، بھائی دوبارہ کنویں کی طرف گئے ہی نہیں۔ اگر جاتے تو پکڑے جاتے، اگر جاتے تو پکڑے جاتے، اس لیے انہوں نے نہیں بیچا۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ چند درہموں میں کیوں بیچ دیا؟ تو اس کا جواب ابھی میں نے دے دیا ہے کہ ان کا خیال تھا مصر میں پہنچ کر بھی کہ شاید پیچھے اس کے وارث آ رہے ہوں، تو جلدی جلدی کام کرو اور اس کو یہاں سے فروخت کر دو۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ ہو رہے تھے اس سے بیزار، یعنی جس بندے کے پاس چوری کا مال ہوتا ہے نا، اندر اندر وہ ایک چیز تو ہوتی ہے نا بیزاری علی کہ جلدی میں نہ کرے پھڑے جاواں۔ اچھا جی، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، اور کہا اس نے جس نے خریدا تھا اس کو مصر سے۔ یہ جو مصر کا بادشاہ ہے نا اس کا نام تھا ریان بن ولید، اور عزیز مصر جو وزیر ہے نا اس کا نام قطفین تھا۔ یہ قطفین یوسف علیہ السلام کا خریدار تھا، وزیر نے خریدا تھا، بادشاہ ریان بن ولید تھا اور قطفین یہ وزیر تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو باری قیمت دے کر خریدا تھا۔ کہا اس نے جس نے خریدا اس کو مصر میں اپنی بیوی کو رکھ، اس کو اچھے طریقے سے، امید ہے کہ یہ نفع دے، یا ہماری اولاد کوئی نہیں ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ٹھکانہ بھی ہم نے یوسف کو زمین میں، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تاکہ ہم سکھلائیں اس کو باتوں کا ٹھکانے لگانا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ غالب ہوتا ہے اپنے کام پر، اور لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب وہ بلوغت کو پہنچا، دی ہم نے اس کو نبوت، حکمم و علم، حکم اور علم، یعنی نبوت علم شریعت، اور اسی طرح بدلہ دیتے ہیں ہم نیکی کرنے والوں کو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، اور پھسلانے لگی اس کو وہ جس کے گھر میں تھا، یعنی قطفین کی بیوی زلیخا، اس کے جی سے۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور دروازے بند کر دیے۔ وَقَالَتْ حَيْتَ لَكَ، اور کہنے لگی میری طرف آ۔ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ، کہا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، بے شک وہ میرا رب ہے جس نے مجھے اچھا ٹھکانہ دیا۔ معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ انہو ربی، رب کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ پالنے والا۔ اب یہاں پر دو معنی کیے جائیں گے۔ پہلا معنی قال معاذ اللہ، انہو، ہو ضمیر لوٹے گی اللہ کی طرف، وہ اللہ میرا پالنے والا، مجھے اس نے اچھا ٹھکانہ دیا، کنویں سے نکال کے وزیر کے گھر میں جگہ دے دی۔ دوسرا معنی اللہ کی طرف ضمیر نہیں لوٹے گی، ضمیر لوٹے گی پیچھے جا کے عزیز مصر وزیر کی طرف، کہ دیکھو وہ وزیر، اس نے مجھے پالنے کے لیے، اصل پالنے والا تو اللہ ہے، لیکن دنیا میں پرورش کرنے کے لیے
مجھے اپنے گھر کے اندر رکھا، مجھے غلام بنا کے باہر محل کے باہر نہیں رکھا، نوکروں اور غلاموں کے ساتھ گھر میں رکھا، تو میں اس کے گھر کے اندر خیانت کروں، یہ مجھ سے ہو سکتا نہیں۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، بے شک کامیاب نہیں ہوتے ظالم۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اور البتہ تحقیق ارادہ کیا اس نے، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور وہ بھی خیال کر لیتا اگر نہ دیکھتا اپنے رب کا برہان۔ دیکھو، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، البتہ تحقیق ارادہ کیا اس عورت نے، آگے وَهَمَّ بِهَا، اور یوسف نے بھی ارادہ کیا۔ تو سوال پیدا ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا نبی پیغمبر ہے، تو غلط بات کا ارادہ کرنا بھی پیغمبر کے لیے ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو بات سمجھیے، جو عورت کا ارادہ ہے، ہمت کے پیچھے لام بھی آ رہا ہے، قد بھی آ رہا ہے، والا قد، البتہ تحقیق، تو البتہ تحقیق کے ساتھ ہو گیا کہ پکا ارادہ کیا۔ ہمت کے ساتھ لقد آیا ہے، آگے وَهَمَّ بِهَا کے ساتھ لقد کوئی نہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ تو عورت نے تو پکا ارادہ کیا، یوسف نے پکا ارادہ کوئی نہیں کیا۔ اس کی مثال یوں سمجھو، الحمدللہ روزے ہیں، سامنے آ جائے جامع شیریں یا روح افزا یا سکنجوی، تو بندے کے دل میں خیال تو پیدا ہو ہی جاتا ہے، لیکن روزے کی وجہ سے بندہ پیتا نہیں، تو یہ خیال پیدا ہوا ہے، اور خیال کا پیدا ہونا کسی چیز کا غلط کا یہ گناہ نہیں ہوتا بالکل۔ اگر بندہ روح افزا کا جگ دیکھ کر خیال کرے کہ میں ابھی پی لوں اور پیے نہ، تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں ٹوٹے گا۔ گناہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو ہم ہے نا، یہ بالکل معمولی سا ہم ہے۔ ایک اور بات بھی ہے، مزید ہم اس بات کو ختم کرتے ہیں، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اس نے ارادہ کیا نہیں، وہ ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کا برہان نہ دیکھتا، تو پھر تو پکی بات ہی ختم ہو گئی نا۔ ایک معنی ہے کہ اس نے بھی ارادہ کیا، دوسرا معنی اس طرح کر لو کہ وہ بھی ارادہ کر لیتا اگر اپنے رب کا برہان دلیل نہ دیکھ لیتا، تو گویا کہ یوسف نے ارادہ کیا ہی نہیں، معمولی سا خیال آیا ہی نہیں۔ اب برہان جو ہے وہ کیا ہے؟ برہان کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اس میں جو زنا کی حرمت بیان کی گئی تھی، اس زنا کی حرمت کا خیال آ گیا، یہ دلیل آ گئی، اور یہ کام کرنا ٹھیک نہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کی اس وقت جو کتاب تھی اس کی کوئی آیت لکھی تھی۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایسے دیکھا کہ یعقوب علیہ السلام اپنا انگوٹھا دانتوں میں دبائے ہوئے ہیں، یعنی کہہ رہے ہیں بیٹا یہ کم نہ کری۔ بہرحال یہ واللہ عالم، یہ مفسرین کی تفسیریں ہیں، ضروری نہیں کہ یہ ساری تفسیریں ٹھیک ہوں۔ واللہ عالم کیا برہان تھا، یہ مختلف تفسیریں جو میں نے بیان کر دی۔ کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اسی طرح ہم پھیر دی ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی۔
انہو من عبادنا المخلصین، بے شک وہ ہمارے خالص بندوں سے ہے۔ واستبق الباب وقدت قمیصہ من دبر، اور دونوں دوڑے دروازے کی طرف اور اس کی احمد باغ حسین نو کہا کہ استاد آپ میں نے اتنے برامدے چ بوے ٹھیک ہے، بار بار بے جلدی کرے ساڈے کول ٹائم نہیں ہے، فون پہ پتہ نہیں کدھر سنتا ہے، ان کا جلدی کرے۔ اچھا جی، واستبق الباب، اور دوڑے دونوں دروازے کی طرف، وقدت قمیصہ من دبر، اور اس کی قمیص پھٹی تھی پیچھے سے، یعنی آگے یوسف تھے نا، پیچھے زلیخا تھی، پیچھے سے اس نے قمیص پکڑی اور اس کی قمیص جو ہے نا پیچھے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور دروازے کے پاس اس عورت کا سردار یعنی خامد وہ مل گیا۔ باغ سے نورہ بلا لیا ہو رہا، وہ مل گیا اچانک جب دروازہ کھلا۔ فوراً زلیخا کہنے لگی، قالت ما جزاؤ، کہنے لگی کیا سزا ہے اس کی جو کوئی ارادہ کرے تیرے گھر میں برائی کا، مگر یہ کہ اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے یا سخت دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی، اس کے نیچے لکھو اظہار یوسف، جلدی کرو بھائی، اظہار یوسف۔ قال ہی راودتنی، اب یوسف علیہ السلام نے بھی اپنی بات کا اظہار کرنا تھا، چپ تو نہیں رہنے تھا۔ کہا یہ ہے جس نے پھسلایا مجھ کو، پھسلانے لگی مجھ کو میرے جی سے۔ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، اور گواہی دی ایک گواہ نے اس کے گھر والوں سے۔ دیکھو ذرا اس کی نا تفصیل سمجھ لو۔ خازن میں ہے کہ یہ جو شاہد تھا نا، آپ جناب ذرا ادھر نیڑے رہو اور فون اپنا بند رکھو مہربانی کر کے، ہمارا سبق ضائع نہ ہو۔ جیسے بجلی بند ہو ایک سیکنڈوں سے زیادہ بجلی آنی چاہیے۔ اب یہ دوسری طرف کیا ہے، اس کو دوسری طرف کیا ہے، ہاں بس خیال رکھو برآمدے میں بیٹھو۔ اچھا جی، خازن میں ہے کہ سعید بن جبیر اور ضحاک کہتے ہیں کہ یہ جو شاہد ہے نا یہ گود کا بچہ تھا، وہ بول پڑا۔ تو اب اگر گود کا بچہ تھا، بھائی توجہ کرو، گود کا بچہ تھا تو ایک بچے کا بولنا ہی بہت بڑی گواہی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن ابن عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ 4 بچوں نے
گود میں کلام کیا ہے۔ نمبر 1 فرعون کی ملازمہ کا بیٹا، نمبر 2 شاہد یوسف یہی، نمبر 3 شاہد جریج، نمبر 4 عیسیٰ ابن مریم۔ لیکن یہ روایت بغوی نے ذکر کی ہے اور بغیر سند کے ہے، سند اس کی ٹھیک نہیں ہے، یہ بغوی نے ذکر کی ہے۔ صحیحین کی روایت، صحیحین کس کو کہتے ہیں؟ بخاری اور مسلم۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں شاہد یوسف کا ذکر نہیں ہے، وہاں پہ شاہد یوسف کا ذکر، یہ جو روایت بغوی نے ذکر کی ہے اس میں شاہد یوسف کا ذکر ہے، لیکن یہ اس کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ جو صحیح روایت ہے بخاری اور مسلم، اس میں شاہد یوسف کا ذکر نہیں ہے۔ اور حضرت حسن، اکرمہ، قتادہ، مجاہد یہ سارے کہتے ہیں بچہ نہیں بڑا آدمی تھا۔ چلو جی آگے، کیا اس نے کہا ان کانا قمیصہ قد من قبل، اگر اس کی قمیص پھٹی ہے آگے سے پس وہ عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹا ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ، اور اگر قمیص اس کی پیچھے سے پھٹی ہے عورت جھوٹی ہے یوسف سچا ہے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، پر جب دیکھا قمیص کو وہ پیچھے سے پھٹی تھی، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، یہ کتفین نے کہا جو اس عورت کا خاوند تھا کہ یہ تم عورتوں کا داؤ ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک تمہارا داؤ بہت بڑا ہے۔ یوسف عارض عن ھذا، یوسف میری عزت کا معاملہ ہے، مٹی پا دے، کی کر دے، چپ، کسی سامنے گل کرنے کی ضرورت نہیں۔ واستغفری لذنبک، یوسف کو کہا تو چپ کر جا، اس بات کا چرچا نہ کرنا، اور اپنی بیوی کو کہا کہ اپنا گناہ بخشوا، توبہ کر۔ انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی ہے غلطی کرنے والی۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، لیکن عورتیں کب چپ رہتی ہیں؟ ان کے پیٹ کے اندر جو ہے نا بات رہتی نہیں ہے۔ ایک عورت نے دوسری سے کہا تینوں ایک گل دسن لگی ہاں کسی اور نہ دسی، انہیں کہا ٹھیک ہے۔ انہیں تیجی نو کیا تینوں ایک گل دسن لگی ہاں کسی اور نہ دسی، انہیں کہا ٹھیک ہے۔ انہیں چوتھی نو کیا تینوں ایک گل دسن لگی ہاں کسی اور نہ دسی۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ عورتیں کئی بندے بھی یہ بیماری ہوتی ہے۔ یہ میری بہنیں اور بیٹیاں بیٹھی ہیں، ناراض ہی نہ ہو جائیں کدھر میرے کو، ٹھیک ہے، عورتوں میں ذرا زیادہ ہوتی ہے، لیکن کئی مردوں کے اندر بھی یہ بڑی بیماری ہوتی ہے کہ بات کو پروپیگنڈا کرنا، چرچا کر دینا بلا وجہ۔ اچھا جی، کہنے لگی شہر کی عورتیں، خبر جو ہے پھیل گئی محل کے اندر، محل کی عورتیں جو تھی کہ عزیز کی بیوی تراود فتاح عن نفسہ، اس کو ورگلا دیا ایک غلام نے، قد شغفہ حبا، تحقیق فریفتہ ہو گئی ہے اس کی محبت میں، انا لنراہ فی ضلال مبین، ہم دیکھتی ہیں اس کو وہ بڑی غلطی کے اندر ہے، ایک غلام کے اوپر عاشق ہو گئی ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، پس جب سنا، یعنی اب زلیخا نے بھی سن لیا ان عورتوں کا مکر کہ یہ باتیں کرتی ہیں میری، ارسلت الیہن، ان کی طرف پیغام بھیجا، وآتت لہن متکئا، اور تیار کی ان کے لیے ایک دعوت، اور وآتت کل واحد منہن سکینا، اور دی ہر ایک کو ان میں سے چھری، یعنی دعوت ہوئی نا، کھانا شانا لگوا دیا، پھر ایسے پھل رکھ دیے خربوزہ سیب وغیرہ جس کو چھری سے کاٹا جاتا ہے۔ جس کو چھری سے کاٹا جاتا ہے، تو کہا یوسف کو کہ تو دروازے کے پیچھے رہ، تو جب میں بلاؤں گی نا تب تو آ جانا۔ کہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، کدی کٹ ہو جاتی ہے کدی زیادہ۔ اچھا جی، اچھا یوسف کو کہا کہ
یوسف غلام تھے۔ جب انہوں نے کھانا شانا کھا لیا نا اور ہاتھوں میں پھل پکڑ لیے نا تو وقالت اخرج علیہن، کہا یوسف آ، یعنی ایسا انداز اختیار کیا کہ کوئی کام پڑ گیا ہے۔ جیسے یوسف اندر آئے عورتوں نے دیکھا پھل ہاتھوں میں تھے، چھری چلانے لگی تھی، پھلوں کی بجائے انگلیاں کاٹ لی۔ فلما رأینہ اکبرنہ، بس جب دیکھا اس کو، بڑا سمجھا اس کو اور کاٹ ڈالی اپنے ہاتھوں کو، اور کہنے لگی حاشا للہ، نہیں ہے یہ بشر، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے مگر یہ تو کوئی فرشتہ ہے عزت والا۔ قالت، بولی وہ زلیخا، فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہ ہے جس کے بارے میں تم مجھے الزام دیتی ہو، اور البتہ تحقیق پھسلایا میں نے اس کو اس کی جی سے، پس وہ پکا رہا۔ فاستعصم والا ان لم یفعل، اور اگر وہ یہ نہ کرے گا جو میں اس کو حکم دیتی ہوں، البتہ قید خانے میں ڈالا جائے گا اور وہ ذلیل ہوگا۔ قال رب السجن، یوسف نے جب یہ بات سنی، یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے زیادہ پسند ہے اس کی طرف کہ جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں۔ اب دیکھو یہاں پہ ایک سوال ہے، بلانے والی تو صرف ایک زلیخا ہے، یہاں پر کہا کہ قید خانہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے جس کی طرف مجھے بلاتی ہیں، تو شاید یہ ہوا ہوگا نا کہ باقی ساری بھی اب مل گئی، کہنے لگی یوسف یہ گل مان لے، یوسف یہ گل مان لے ورنہ قید ہی پڑ جائے گا، اس لیے کہا جس کی طرف بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر نہ پھیرا تو نے مجھ سے ان کا داؤ، یہ یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، میں بھی آخر انسان ہوں، کب تک برداشت کروں گا، شاید میں جھک جاؤں اور ہو جاؤں نادانوں سے۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، بس قبول کر لی اس کی بات اس کے رب نے، بس پھیر دیا اس سے ان کا داؤ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، پھر ان کو خیال آیا بعد دیکھ لینے کے نشانیاں، نشانیوں سے مراد یہاں پر حالات ہیں، یعنی وزیر نے دیکھا نا حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں، ان حالات کے اندر بہتر یہی ہے کہ یوسف کو کچھ عرصے کے لیے قید خانے میں ڈال دیا جائے، اس سے پتہ لوگوں کو یہ چلے گا کہ قصور کس کا ہے، یوسف کا ہے، اور میری عزت بچ جائے گی۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہو گئے، وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، اور داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں دو جوان، ایک کوٹری کے اندر یوسف علیہ السلام کو رکھا گیا، دو جوان